نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے. ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن ابی مکتوم. یہ صحابی جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے جانب سے ڈانٹ پڑی. جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے بڑے قریش کے سرغنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچا کہ یہ جو صاحب آ رہے ہیں اگر یہ مجلس میں آئے تو یہ جو متکبر قریش کے سردار ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے کدورت محسوس کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ میری بات نہ سنیں. یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں ان کے تھوڑے طیور بدلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ دیا اور کہا کہ جو آدمی آپ کے پاس آئے ہیں ہدایت تلاش کرنے کے لیے، آپ کو کیا پتا کہ اللہ اسے صحیح راستے میں ڈال دے. تو یہ صحابی جن کا نام عبداللہ بن ابی مکتوم تھا یہ اندھے تھے. اللہ نے انہیں بینائی نہیں دی، آنکھوں کی روشنی اللہ نے لے لی تھی. اب یہ جو صحابی ہیں یہ مکے کے دور میں اسلام قبول کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر مرحلے میں ساتھ رہے، اور جب مدینہ آئے تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں مکی دور میں صرف 2 وقت کی نمازیں فرض تھیں، صبح اور شام، اور 5 وقت کی نماز کی فرضیت مدینے میں آنے کے بعد نازل ہوئی. تو 5 وقت کی نمازیں باقاعدہ مسجد میں مسلمان ادا کرتے تھے. یہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میری کوئی بینائی نہیں ہے اور نہ میں مالدار ہوں، نہ میرے پاس کوئی غلام ہے، نوکر ہے جو مجھے روزانہ پنجگانے نماز کے لیے مسجد میں لے کر لائے. ایسی کوئی فیسلٹی میرے پاس نہیں ہے. یا رسول اللہ، میرا تو معاملہ یہ ہے کہ جب میں فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہوں، تاریکی میں اکیلا چلتا ہوں، کبھی ہوتا یہ کہ کسی درخت پر میرا کپڑا پڑ کے کپڑا پھٹ جاتا ہے، کبھی بارش کی وجہ سے زمین بڑی چکنی ہوتی ہے تو کبھی میں پھسل جاتا ہوں، کبھی تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں پھسل کے کسی گڈھے میں گر جاتا ہوں اور پھر باہر نکلنے میں کافی مشکل ہوتی ہے. اپنی دقتیں، اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں نماز کو پہنچنے کے لیے کہ راستے میں انہیں ڈھیر ساری رکاوٹیں ہیں، درختیں ہیں، کانٹے دار درخت ہیں، زمین پھسلتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، اور رات کی تاریکیاں ہیں، ہے نا. فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالکل شروع کے وقت میں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، جب بالکل اندھیرائی چھائی ہوئی ہوتی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو ایسے موقع پر چل کے آنا اور اندھا آدمی آنا، ہے نا، کوئی معمولی چیز نہیں، کوئی معمولی چیز نہیں. ایک بار نہیں بلکہ روز آنا، 5 وقت کی نماز کے لیے آنا، ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ معاملہ یہ ہے. تو کیا یا رسول اللہ، میں میری نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ رخصت طلب کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ حالت ہے، کیا میں نماز گھر میں ادا کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان باتوں کو سنا، کہا کہ ہاں تمہاری حالت بہت ہی خراب ہے، تم اپنے گھر میں نماز ادا کر لینا. اور یہ صحابی کافی خوش ہوتے ہیں، خوشی کے مارے وہ اٹھتے ہیں اور واپس جا رہے ہوتے ہیں. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں رک جاؤ، اتسمع النداء، کیا تم اذان سنتے ہو؟ یعنی تم جہاں رہتے ہو وہاں پر اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں رسول اللہ، میرے یہاں اذان کی آواز پہنچتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذن فاجب، کہا اگر آواز پہنچتی ہے تو پھر تمہیں آنا پڑے گا، تو تمہیں آنا پڑے گا. اندھے ہیں اور جہاد میں ہر میدان میں ساتھ رہے، نیکیوں کا انبار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں اور راستوں کی دقتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تمہیں مسجد میں آنا پڑے گا. عزیز ساتھیو، اس واقعے سے یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جاتی ہے کہ نماز کی جو فرضیت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کلمہ شہادت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے. آدمی جیسے کلمہ شہادت کو نہیں چھوڑ سکتا کسی بھی حالت میں، اسی طریقے سے وہ نماز کسی بھی حالت میں چھوڑ نہیں سکتا.